بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم، یعنی لا الہ الا اللہ دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، کوئی نہ کوئی چیز جو نکل رہی ہے۔ یہ شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں شکلوں کے اندر نہیں بنتی، کہ عورت اور جانور کی شکل کے اندر دودھ نہیں بنتا، صرف ان کی شکلوں سے نکلتا ہے۔ زمین کی مٹی، کھیت کے اندر غلہ اور سبزیاں نہیں بنتی، صرف ان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ پیڑ کی شکل کے اندر پھل، پھول اور پتیاں نہیں بنتی، صرف ان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ شہد کی مکھی سے یا اس کے چھتے کے اندر شہد نہیں بنتا، صرف اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ بادل کے اندر پانی نہیں بنتا، صرف اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ سورج کے اندر روشنی نہیں بنتی، سے نکلتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو شکلوں کے اندر سے نکل کر آ رہی ہیں، جیسے دودھ، پانی، غلہ اور سبزیاں، پھل، پھول اور پتیاں وغیرہ، تو شکلوں سے نکلنے والی ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے کچھ ہونے کو سوچنا محض صرف انسانی تجربہ ہے۔ عورت اور جانوروں میں دودھ اور خون نہیں بنتا۔ یہ جو ہمیں اپنی ماں کے سینے سے اور بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ کے تھنوں سے دودھ نکل کر جو ہمیں مل رہا ہے، یہ دودھ ان کے اندر نہیں بنتا۔ آج انسانیت کے اندر یہ یقین بیٹھ چکا ہے کہ گائے، بھینس اور بکری جو چارہ، پتی اور بھوسا وغیرہ کھاتی ہیں، اس کے کھانے سے اس کے اندر دودھ بنتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چارہ، پتی اور بھوسا کھانے سے دودھ اگر بنتا ہے تو عورت چارہ، پتی اور بھوسا نہیں کھاتی، پھر اس کے سینے سے دودھ کیوں نکلتا ہے؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ عورت جو گیہوں، روٹی، چاول، دال، سبزیاں وغیرہ کھاتی ہے، اس کے کھانے سے دودھ بنتا ہے۔ اب اسی سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ شیرنی تو چارہ، پتی، بھوسا، گیہوں، چاول، دال اور سبزیاں وغیرہ چیزیں نہیں کھاتی، پھر اس کے دودھ کیسے نکلتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ یوں دے گا کہ شیرنی میں تو دودھ اللہ اپنی قدرت سے نکالتے ہیں، جبکہ اگر قدرت کو انسان سمجھ لے تو یہ انسان اب یہ جواب نہیں دے گا کہ شیرنی میں دودھ اللہ اپنی قدرت سے اتارتے ہیں، بلکہ یوں کہے گا دودھ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے ملے ہوئے غیبی خزانوں سے لامحدود موجود ہے۔ جس میکائیل نام کا فرشتہ اس خزانے سے ایک طے شدہ مقدار میں نکال کر دوسرے فرشتوں کو دیتا ہے، یہ فرشتے اس دودھ کو لے کر دنیا میں عورت اور تھن والے جانوروں کی شکلوں میں دودھ داخل کر دیتے ہیں۔ اب یہ دودھ انسان سے نکال کر حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان تک دودھ کا پہنچانا اللہ کی سنت کہلاتا ہے۔ اب رہی قدرت کی بات، تو قدرت کہتے ہیں اللہ کی غیبی خزانے سے دودھ کا عورت اور تھن والے جانوروں کی شکلوں میں نہ آ کر کسی دوسری شکل سے نکلنا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ کسی انسان کے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ نہیں نکلتا ہے، پر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے 3 دن اور 3 رات دودھ نکل کر انہیں پلایا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا پکڑوایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اہل صفہ کو پلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل صفہ کو پلا لائے، جن کی تعداد اس وقت پیالے سے سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ ان 70 صحابہ کے بعد خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا، تو عورت اور بھینس کی شکل میں دودھ نہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے انگوٹھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیالے میں براہ راست دودھ آیا۔ اسی طرح سے دودھ کے آنے کی جو اپنی طے شدہ شکل میں
نہ آकर کسی دوسری شکل سے نکلے یا اسے قدرت کہتے ہیں اسے قدرت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بھینس نام کا امر روح مرغ کی شکل میں اللہ رب العزت بھیج دیں تو مرغ کی چونچ سے دودھ نکلنے لگے گا۔ اسی طرح سے ہونے کو بھی خدا کی قدرت کہا جائے گا، یعنی کسی بھی شکل میں اگر کسی بھی امر یعنی اللہ کا حکم روح کو بھیج کر اس امر کی صفات کو ظاہر کرنے میں اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے۔ یہ قدرت کے معنی ہیں، یہی ترجمہ ہے قدرت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ قدرت کی قسمیں کئی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ عورت اور تھن والے جانوروں میں چارہ، پتی، بھوسا، گیہوں، چاول، دال، سبزی وغیرہ کے کھانے سے اگر دودھ نہیں بنتا، پھر انہیں یہ سب چیزیں خرید کر کیوں کھلائی جائیں؟ دیکھو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، اللہ رب العزت کے کسی بھی امر سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس امر کی شکل کا ہونا ضروری ہے، چاہے بھینس کا امر ہو یا نماز کا امر ہو، دونوں کے لیے اس کی طے شدہ شکل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں اللہ رب العزت کے خزانے سے آتی ہیں، یہ ہم سب کی شکل کی ضرورتیں ہیں۔ کسی امر کا ان چیزوں سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ان کی ضرورت ہے۔ جو انسان ان شکلوں سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والے کو اپنے خزانے سے اس شکل کے اندر چیزوں کو بھیج کر اس کا فائدہ کرواتے ہیں کہ انسان اگر گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے کھانے پر 50 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے سے بظاہر 70 روپے کا دودھ بھیج دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص انہیں اپنے گھر میں باندھے رکھے اور چارہ پتی وغیرہ انہیں کھانے کے لیے نہ دے تو اللہ رب العزت بھی اس کے اندر دودھ نہ بھیجیں گے۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ان جانوروں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے دودھ نہیں بنتا، بلکہ اللہ رب العزت عورت اور جانوروں کی شکلوں میں فرشتے کے ذریعے اپنے خزانے سے بھیجتے ہیں۔ پر انسانوں کو یہ دودھ آسمانوں سے آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس طرح انگلینڈ میں ہو رہے کرکٹ میچ کا بلہ، گیند، اسٹمپ اور خود کھیلنے والا وہاں سے آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا، پر ٹیلی ویژن کی شکل سے نکلتا ہوا ہم سب کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح زمین کی مٹی کے اندر غلہ اور سبزیاں نہیں بنتی۔ یہ جو کچھ زمین کی مٹی کے اندر سے نکل کر ہمیں مل رہا ہے، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ چیزیں تو نہ تو مٹی سے بنتی ہیں نہ مٹی کے اندر بنتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں زمین کی مٹی سے بنتی تو زمین جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں ان زمینوں میں اب تک تو گڑھا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کسی کھیت سے اگر 10 ٹرک مٹی کھود کر نکال لی جائے تو اس سے کھیت نیچا ہو جاتا ہے، لیکن سینکڑوں سالوں سے کھیت میں آلو، پیاز، گاجر، شلغم، شکرقند، چلغندہ، اروی، مولی، لہسن وغیرہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جنہیں مٹی کے اندر سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح گیہوں، چاول، چنا، دال اور سرسوں وغیرہ، مٹر، ٹماٹر، گوبھی، لوکی، کدو، ترئی، بھنڈی، بیگن وغیرہ، تربوز، خربوزہ، کھیرا، ککڑی وغیرہ ساری چیزیں زمین کے اوپر نکلتی ہیں۔ اب ذرا سوچو، صرف 10 بیگھہ رقبے والے اس کھیت سے ہر سال کم سے کم 5 ٹرک یہ چیزیں نکلتی ہوں گی، بھوسا وغیرہ کو چھوڑ کر۔ اس اعتبار سے 100 سال میں 500 ٹرک مٹی کم ہو جانی چاہیے۔ ہمارا دادا پردادے کھیت میں، اور اب تو ان کھیتوں کو تالاب بن جانا چاہیے، پر ایسا نہ ہوا کہ کھیت تالاب بن گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوا میرے محترم بزرگوں، دوستو؟ یہ کھیت تالاب اس لیے نہیں بنا کیونکہ یہ جو چیزیں ٹرکوں میں بھر کر منڈی میں پہنچ رہی ہیں، یہ چیزیں نہ مٹی سے بنتی ہیں اور نہ ہی مٹی کے اندر بنتی ہیں، بلکہ قرآن کریم اور حدیث شریف سے
یہ خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے غیبی خزانے سے اس زمین پر فرشتے لے کر آتے ہیں۔ جس غیبی اور لامحدود خزانے سے یہ چیزیں جنت میں پہنچائی جاتی ہیں، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ پاک نے خود دی ہے، جو اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس کو آرستہ یعنی سجایا، اور فرشتوں کو حکم فرمایا اس میں نہریں جاری کرو اور پھل اس میں لٹکاؤ۔ یہاں پر غور کرنے اور سوچنے کی بات ہے۔ فرشتوں سے نہر کو جاری کرانے اور پھل لٹکانے کو کہا جا رہا ہے، تو نہروں کو جاری کرنے کے لیے دودھ، شہد، شراب، تسنیم نام کا پانی اور سیب، کیلا، انار، انگور وغیرہ پھل کہاں سے جنت میں لے جائیں گے؟ اگر یہ چیزیں یعنی مٹی سے غلہ اور سبزیاں، چارہ پتی، روٹی، چاول، دال اور سبزیاں سے دودھ اور خون، شہد کی مکھی سے شہد، پیٹروں سے سیب، سنترا، انگور اور انار، بادل سے پانی وغیرہ اگر بنتا ہے، تو ان چیزوں کو فرشتوں اس دنیا سے لے جاتے ہوں گے، یا کہ اس دنیا سے دودھ، شراب، تسنیم نام کا پانی جنت کی نہروں میں لے جا کر ڈالتے ہوں گے، یہ پھل بھی نعوذ باللہ یہاں سے لے جا کر لٹکاتے ہوں گے۔ اب ان چیزوں کو اگر فرشتے اس دنیا سے نہیں لے جاتے ہوں گے، تو یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی آسمان پر بھینس، بکری وغیرہ موجود ہے جن سے دودھ نکال کر فرشتے جنت کی نہروں میں ڈالتے ہوں گے؟ یا کسی آسمان پر کوئی شراب کی فیکٹری لگی ہو جس میں سے فرشتے شراب لے جا کر جنت کی نہروں میں ڈالتے ہوں گے؟ یا کسی آسمان پر شہد کی مکھی کے چھتے لگے ہوں جن سے شہد نکال کر فرشتے جنت کی نہروں میں ڈالتے ہوں؟ یا کسی آسمان پر کوئی باغ لگا ہو جہاں سے پھلوں کو توڑ کر پیڑوں پر لٹکاتے ہوں؟ یہاں پر یہ یاد رہے کہ جنت کے پیڑوں کی جڑیں چاندی کی ہوں گی اور اس کے تنے موتی اور سونے کے ہوں گے۔ محترم دوستو، حق بات تو یہ ہے، کسی آسمان پر گائے، بھینس، بکری وغیرہ کی کوئی شکل نہیں ہے جس سے دودھ نکالا جاتا ہو۔ کسی آسمان پر کوئی شراب کی فیکٹری نہیں ہے، کسی آسمان پر کوئی باغ یا کھیت نہیں ہے، کسی آسمان پر کوئی شہد کی مکھی اور چھتا نہیں ہے، اور کسی آسمان پر کپڑے سلائی کرنے والی کوئی فیکٹری نہیں ہے جس میں جنتی لوگوں کے لیے کپڑوں کی سلائی کی جاتی ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں غیبی خزانے میں بنی ہوئی رکھی ہیں، اور وہیں سے یہ ساری چیزیں فرشتے جنت میں لے جاتے ہیں، اور وہیں سے ساری چیزیں اس دنیا کے اندر فرشتے لے کر آتے ہیں، جو اس دنیا میں ہمیں شکلوں کے اندر سے نکل کر ملتی ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، سدرۃ المنتہا نام کا ایک پیڑ ہے، ساتوں آسمان میں اوپر دنیا سے جو حکم، روزیاں وغیرہ آتی ہیں، وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں۔ کپڑوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پیڑ ہے جس میں انار کی طرح کے پھل ہیں، جب جنتی اس میں سے لباس لینے کا ارادہ کریں گے تو اس کی ٹہنی ان کے پاس آ کر پھٹ جائے گی، جس میں سے رنگ برنگے 70 جوڑے نکل آئیں گے، وہ ٹہنی پھر جڑے جائے گی اور اپنی جگہ لوٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یقین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔